آیت نمبر 11. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے، اگر فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گیا، اور جب مصیبت آئی تو الٹا پھر گیا، اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی، اور یہ ہے سری خسارہ. اچھا، یہ آیت خود بتا رہی ہے کہ اب یہ مدینے والی آیت ہے، اس لیے کہ اس میں سراسر ذکر نفاق کا ہے کہ اسلام قبول کر لیا لیکن ادخلوا فی السلم کافۃ کے بجائے کنارے پہ کھڑا ہوا ہے، علی حرف، ادھورا، انکمپلیٹ اس کا ایمان ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں اس آیت کی کہ ایک شخص مدینے آتا اور اسلام قبول کرتا اور اس کی بیوی بیٹا پیدا کرتی اور اس کی گھوڑیاں بچے دیتی تو کہتا بہت اچھا دین ہے. لیکن اگر بیوی کے ہاں بچہ نہ ہوتا اور گھوڑیاں بچے نہ دیتی تو کہتا بہت برا دین ہے. تو یہ ہے یعبد اللہ علی حرف. تو ایک کیٹیگری ڈیفینیٹلی مدینے میں یہ تھی جو صرف دنیاوی فائدے کے لیے دین میں داخل ہوئی، اس لیے عبادت کرتے تھے کہ دنیاوی فائدہ ہو، اور جب فائدہ نہیں ملتا تھا تو دین سے چڑ جاتے تھے. تو یعنی کیا مینٹیلٹی تھی، کیا ان کی سوچ تھی، کیا مائنڈ سیٹ تھا کہ دین کو دراصل وہ تقدیر کو بائی پاس کرنے کا ذریعہ سمجھتے تھے کہ دین کے ذریعے سے وہ تقدیر کو سرکموینٹ کر جائیں گے، کہ دین میں داخل ہونے کی وجہ سے تقدیر بدل جائے گی، کہ چونکہ اسلام قبول کر لیا ہے اب وہ دعا نہیں بلکہ دعا کیا ہوئی، نعوذ باللہ وہ تو کوئی امیزون سروس ہوگی کہ یہاں آرڈر پلیس کے یہاں وہ ڈیلیور ہو گیا. یہ ان کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے، اب جو مانگیں گے ملے گا. تو نعوذ باللہ ہم نے کیا سمجھا ہے دعا کو؟ کوئی ہم نے کوئی ٹی سی ایس کی سروس سمجھا ہوا ہے اس کو؟ کوئی ہم آرڈر دے رہے ہیں؟ دعا مجھے بتائیں، دعا میں آرڈر دیتے ہیں کہ التجا؟ لیکن ہم تو آرڈر سمجھتے ہیں آنیسٹلی. ہم کہتے ہیں میں نے یہ مانگا تھا اللہ سے، ملا ہی نہیں مجھ کو. واٹ ڈو یو مین؟ سمجھا کیا ہم نے اپنے آپ کو؟ التجا کی تھی عاجزی کے ساتھ، سر جھکا کے، ہاتھ اٹھا کے. حکم نہیں دیا تھا اللہ کو کہ مجھے چاہیے، ڈیلیور ہو جانا چاہیے. تو لیکن کچھ لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ تھا، ایسا ایٹیٹیوڈ تھا اللہ کے ساتھ کہ بس اب ہم اسلام قبول کر چکے ہیں، اب ہر دعا قبول ہونی چاہیے، جو مانگے ملنا چاہیے. اور اسلام جو ہے وہ ہمیں دنیا کے ہر نقصان سے بچائے گا، ہر خواہش پوری ہوگی، دنیا کی ہر نعمت ہمارے قدموں میں ہونی چاہیے. لیکن کیا ہوا؟ جب یہ مائنڈ سیٹ لے کر آئے اور اسلام میں جب داخل ہونے کا وقت آیا تو اسلام میں تو پھر تقاضے آتے ہیں، انفاق جان، بذل نفس، انفاق مال، مال بھی خرچ کرو اور جان بھی خرچ کرو، ہجرت کرو، جہاد کرو، اللہ رسول کی کامل اطاعت کرو. اور جگہ جگہ قرآن تقاضا کرتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول. اب جب یہ سارے معاملات آئے کہ اچھا انکویسچننگ اوبیڈینس، ہجرت، جہاد، تو ٹٹک کے کھڑے ہو گئے اور واپس لوٹنے کا خیال آنے لگا. اب پچھتانے لگے کہ نا حق اس راستے پہ قدم اٹھایا، اتنے آرام کی زندگی گزر رہی تھی، کیا ضرورت تھی ہم کو اسلام قبول کرنے کی. تو اللہ نے تو ایمان والوں کو کھل کر بتا دیا جگہ جگہ قرآن میں کہ دین قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم انفرادی سطح پر بھی دین کے احکامات کو نافذ کرو گے اور دوسروں تک پہنچاؤ گے، اور یہ پھولوں بھرا راستہ نہیں ہے. یہ لوگ آتے تھے کہ ہم اسلام قبول کریں گے تو ایک ہمیں سیکیورٹی دے دی جائے گی کہ اب کوئی مشکل نہیں ملے گی. بھئی یہ دنیا ہے، جنت نہیں ہے. یہ نہیں کہ وَلَكُمْ مَا تَشْتَهُونَ، وہ تو جنت کا معاملہ ہے کہ جو چاہو گے ملے گا. یہ تو دنیا کا معاملہ ہے. اور کہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ نہیں کہا کہ مشکلات سے تمہارا انشورنس ہو گیا. ایکچولی کوائٹ دا اپوزٹ. اللہ نے قرآن میں ایشورنس دی ہے ہم کو کہ مشکلات ضرور آئیں گی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یاد ہے نا؟ لیکن کتنا؟ بِشَيْءٍ، تھوڑا. اللہ تعالیٰ
حیثیت سے زیادہ نہیں آزماتا، طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا. اب یہ جو تھے اللہ حرف والے لوگ، یعبد اللہ اللہ حرف، یہ تو لینے آئے تھے، یہ دینے تو آئے نہیں تھے. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نام لیے بغیر نفاق کا ذکر کر دیا اللہ تعالیٰ نے. نفاق کا پودا تو لگا ہی مدینے آ کر، نفاق کا پودا تو لگا ہی ہجرت کے بعد. مکے میں تو نفاق کا سوال ہی نہیں تھا. تو جو منافق ہے اس کے بارے میں فرمایا خسر الدنیا والآخرہ، اس کی دنیا بھی گئی آخرت بھی. اللہ کا در چھوڑ کے پھر پرانی روش پرانے طریقوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں، کفر اور شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. صرف ونیئر باقی رہ جاتا ہے اسلام کا، ورنہ شرک اور شک کی دیمک سب کھا چکی ہوتی ہے اندر سے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بس دور ہی دور سے اسلام کو سلام کرتے ہیں، بس کنارے پہ کھڑے ہو کے. جبکہ اسلام کیا کہتا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ. یہ ادخلوا فی السلم کافتن کی بالکل ضد ہے. ایک پاؤں اسلام، ایک پاؤں غیر اسلام. کلچرلی ان کی شناخت اسلام کے ساتھ ہے، پریکٹیکلی کفار کے ساتھ ہے. اور یہ آپ کو بہت بڑی کیٹیگری ملے گی دنیا میں، ریچولیسٹک مسلم، اڈاپٹنگ اسلام ایز اے کلچر ناٹ ایز اے فیتھ. کلچرل مسلمز ہیں، تہوار منائیں گے، افطار اور سحریوں اور عید کے مسلمان، لیکن وراثت اور سیاست اور کردار اور اخلاق اور عدالت اور معیشت، اس میں کوئی اسلام کا دخل نہیں ہے. یہ ہیں حرف والے لوگ، کنارے پر چلتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ نے کہا فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ. کتاب کے بعض حصوں کو مانتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو، اور کہتے ہیں ایٹ لیسٹ کچھ تو کر رہے ہیں. آدھا نوٹ لے کے جائیں گے نا، 100 روپے کا کچھ بھی نہیں ملے گا، چنے بھی نہیں ملیں گے. آدھے ایمان سے جنت نہیں ملتی، پورے کے پورے داخل ہو. اچھا مجھے یہ بتائیں، کنارے پہ کون بیٹھا ہوتا ہے؟ اسپیکٹیٹرز نا، تماشا دیکھنے والے. تو یہ منافق کیا ہوتے ہیں؟ یہ تماشا دیکھنے والے اسپیکٹیٹرز ہوتے ہیں. یہ بیچ میدان میں نہیں کودتے. تو انعام کس کو ملتا ہے؟ اسپیکٹیٹرز کو یا کھیلنے والے کو؟ کھیلنے والے کو. تو مومن کون ہوتا ہے؟ وہ تو اس میدان کا کھلاڑی ہے. وہ تو سر دھڑ کی بازی لگا کر کود پڑا میدان کے بیچ میں، اسی کے لیے کامیابی. اور دنیا کے کھیلوں کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کمپٹیشنز کا، کہ سارے جان بھی لگا دیں، ساری محنت بھی کر لیں، تب بھی ایک ہی جیتتا ہے، فرسٹ تو ایک ہی آتا ہے. اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ تم کودو تو میدان میں، اللہ تم سب کو وکٹری سٹینڈ پہ کھڑا کرے گا. لیکن تم کھیلو، تم عمل کرو، تماشا نہیں دیکھو بیٹھ کے. اچھا جو تماشا دیکھتے ہیں ان کی مجھے کوئی آپ نشانی تو بتائیں. کیسے پتہ چلے گا کہ میں اور آپ تماشا دیکھنے والے کنارے پہ ہیں، یا ہم میدان کے اندر کود کے ہاتھ پاؤں ہلا رہے ہیں، ہجرت جہاد کر رہے ہیں؟ اسپیکٹیٹرز خالی کمنٹس کرتے ہیں، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو، اس ملا کو دیکھو، اس مولوی کو دیکھو، الہدا والوں کو دیکھو، جماعت اسلامی والوں کو دیکھو، تنقیدیں، ان سے بس آپ کمنٹ سن لیں. بیک سیٹ ڈرائیورز، یہ کرنا چاہیے تھا، ان کو یہ کرنا چاہیے تھا، ملاؤں کو یہ کرنا چاہیے، ان عورتوں کو یہ کرنا چاہیے، یہ نقاب بالکل بلا وجہ کی چیز ہے، حجاب سے کچھ نہیں ہوتا، بغیر سود کے اکانومی نہیں چل سکتی، داڑھی سے کیا ہوتا ہے، بہت داڑھی والے دیکھیں، سب داڑھی والے چور ہوتے ہیں. یہ ساری باتیں کون کرے گا؟ جو کام کر رہا ہے اس کو تو فرصت نہیں ہے. جو فارغ بیٹھ کے تماشا دیکھ رہا ہے وہی ساری باتیں کرے گا. تو یہ اس کیٹیگری کا ذکر ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھی، اور آج تو پھر آپ سوچ لیں کتنی ہوگی. بس اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچائے. اور اس کنارے سے ہمیں اب مسلمانوں کو واپس لے کر آنا ہے بیچ میں. پیزا کھایا ہے آپ نے؟ سینڈوچ کھایا ہے؟ سب سے مزے کا حصہ کون سا ہوتا ہے؟ بیچ کا. ادخلوا فی السلم کافہ. تو میں اسلام کے پیزا کے بیچ میں آ جاؤ. کنارہ ہمیشہ ڈرائی ہوتا ہے، بہت روکھا ہوتا ہے. اور جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں پہلے سارے کنارے کو اتر لیتے ہیں، اس کے بعد وہ بیچ والا جو یمی پارٹ ہوتا ہے نا، پھر وہ کھاتے ہیں بیٹھ کے. تو یہی کرنے کی ضرورت ہے، اس کنارے کو کراس کریں، بیچ میں آ جائیں. اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے. بیچ اسلام میں اترنے کا لطف ہی کچھ اور ہے. ان یمینی نورن ون یساری نورا، فوقی نورن تحتی نورا، امامی نورن خلفی نورا. اس کی تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ کوشش کریں کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں. یہ جو منافق ہوتا ہے، یہ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. یہ اس کا مسئلہ ہے بیچارے کا، نہ ادھر کے نہ ادھر کے. مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا. ہم سورہ نساء میں ہی پڑھ چکے ہیں. اللہ فرماتا ہے ذالک هو الخسران المبین. یہ سمجھتے ہیں بڑے جو ہیں وہ
اسٹریٹ اسمارٹ لوگ ہیں, ہم اپنا فائدہ دیکھتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کھلا نقصان ہے ان کا, گھاٹا ہی گھاٹا, خسارہ ہی خسارہ. یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ, وہ پھر اللہ کو چھوڑ کر اس کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ فائدہ. ذالک ھو الضلال البعید, یہ ہے گمراہی کی انتہا. پھر معاملہ ان کا کیا ہو جاتا ہے کہ پھر یہ اللہ کے سوا دوسروں کو نفع نقصان کا مالک سمجھنے لگتے ہیں, غیر اللہ سے دعائیں مانگنے لگتے ہیں, چاہے بت ہوں, درخت ہوں, پتھر ہوں, کوئی بھی ہوں. تو بتا دیا کہ کوئی تمہاری بگڑی سنوار نہیں سکتا, کوئی دوسرے کو فائدہ نہیں دے سکتا. ان سے دعائیں مانگتے ہیں, ان کو قسمتوں کا مالک سمجھتے ہیں, شرک کا ارتکاب کرتے ہیں. یہ عقیدہ, یہ عمل قیامت کے دن بہت نقصان پہنچائے گا. یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ لبئس المولا ولبئس العشیر, وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے. بدترین ہے اس کا مولا, بدترین ہے اس کا رفیق. بہت برے ساتھی ہیں جو ایسے برے کاموں کی تلقین کسی کو کریں کہ مزاروں پر ماتھے ٹیکو یا بتوں کے آگے جھکو. قبر والا حاجت پوری نہیں کرتا, اللہ کرتا ہے. اللہ کو مولا بناتے, اللہ دنیا میں فریاد سنتا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ جنت اور اپنی رضا دیتا. لیکن انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا اور قبر کو پکاریں یا بت سے دعا کریں. دیتا تو اللہ ہی ہے. پھر بھی اگر ہی سیدھے راستے پہ چلتے تو اچھے ساتھی ملتے, نیکیوں کا راستہ دکھاتے, اعلیٰ سے اعلیٰ جنت حاصل کرنے کی طرف رہنمائی کرتے. تو ایسے ہی لوگوں کی, ایسی ہی کمپنی کی صحبت کی تلاش کرنی چاہیے. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید. اس کے برعکس اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی. اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے. تو جو نیک کام کرے اللہ تعالیٰ اس کی ناقدری نہیں کرے گا. یہ حقیقی مومن ہیں. آسائشیں ملتی ہیں تو اللہ کی طرف دوڑتے ہیں, شکر ادا کرتے ہیں. آزمائشیں آتی ہیں تو ٹھوک کر, کمر ٹھوک کے مقابلہ کرتے ہیں. تو اللہ کے ہاں ایسوں کی ہی قدر ہوگی. جس طرح اللہ چاہے گا ان کو نوازے گا. اور اللہ تعالیٰ مشرکوں کے معبودوں کی طرح بے بس نہیں ہے جو کسی کو تنکا بھر فائدہ نہیں دے سکتے. وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. چلے یہاں پر ہم رک جاتے ہیں, آگے کا مضمون انشاءاللہ تعالیٰ پھر کیری کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.